بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ کرغزستان میں ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں 2 پاکستانی طلباء وقار احمد اور محمد زین لطیف جاں بحق ہو گئے ہیں اور 3 پاکستانی طلباء زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والے پاکستانی طلباء میں محمد ذیشان رانا شمس الاسلام عمرانی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ محمد شہزاد اصغر نامی پاکستانی طالب علم بھی زخمی ہوا ہے۔ تینوں زخمی پاکستانی طالب علم بشکیک کے نیشنل ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ جاں بحق طلباء کے اہل خانہ کو حادثے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بشکیک میں پاکستانی سفارتخانہ جاں بحق طلباء کی میتیں پاکستان بھجوانے کے لیے اقدامات بھی کر رہا ہے۔ پاکستانی سفارتخانے کے عملہ نے ہسپتال جا کر زخمی پاکستانی طلباء کی عیادت بھی کی ہے۔ زخمی پاکستانی طلباء کے اہل خانوں کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کرغزستان میڈیا کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ تیز رفتاری کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر ایک پول سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ گاڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور جاں بحق ہونے والے طلباء موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ جو بھی طلباء جاں بحق ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طلباء زخمی ہیں ان کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی گہرا زخم جو پاکستان کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ جب بھی 16 دسمبر آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان ماؤں کا جن کے پھول اس سانحہ میں شہید ہوئے، ان بہنوں کا جن کے بھائی اس سانحہ میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کے زخم آج بھی تازہ ہے۔ امن اور تعلیم کے دشمنوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا تھا۔ دہشت گرد اسکول کے عقبی راستے سے صبح 10 بجے کے قریب عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علم آڈیٹوریم میں تربیت میں مشغول تھے۔ ظالموں نے ہال میں داخل ہوتے ہی ہر طرف اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور آرمی پبلک اسکول کی دیواروں کو خون سے رنگ دیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پرنسپل، اساتذہ، طلباء اور دیگر عملے سمیت تقریباً 140 سے زائد افراد اس سانحہ میں شہید ہوئے تھے۔ سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک نئی روح پھونکی۔ نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا اور قبائلی علاقوں سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہوا۔ اے پی ایس حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا، جنہیں ملٹری کورٹس نے موت کی سزائیں سنائیں۔ اس سانحہ کو آج 10 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس سانحہ کی یادیں
آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اور ہماری پاک آرمی کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کے معروف یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو پنجاب پولیس نے محکمہ وائلڈ لائف کے ہمراہ رجب بٹ صاحب کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور ان سے لائسنس کے بغیر شیر کا بچہ اور غیر قانونی رائفل رکھنے پر انہیں حراست میں لے لیا تھا، پھر انہیں تھانے منتقل کر کے ان کے خلاف صرف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی FIR درج کی گئی، کیونکہ محکمہ وائلڈ لائف نے ملزم کے خلاف درخواست نہیں دی تھی اور صرف شیر کے بچے کو ساتھ لے گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد رجب بٹ صاحب کو پولیس نے شخصی ضمانت پر رہا کر دیا، پھر وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنی ضمانت کروائیں گے۔ قانون کے مطابق ناجائز اسلحہ کیس میں SHO ملزم کی شخصی ضمانت دے سکتا ہے۔ دوسری جانب محکمہ وائلڈ لائف نے کہا ہے کہ شیر کے بچے کو سفاری زو میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ چالان اور قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے۔ مزید فیصلہ کورٹ کی جانب سے کیا جائے گا اور فیصلے کے آنے تک شیر کا بچہ محکمہ وائلڈ لائف کی تحویل میں ہی رہے گا۔ رجب بٹ صاحب کے ولیمے کے موقع پر ان کے فینز نے اور ان کے دوستوں نے انہیں بہت سے قیمتی تحائف دیے۔ اب یہ پچھلے دنوں سے رجب بٹ صاحب کی شادی کافی سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ انہیں جو بھی تحائف دیے گئے ان کے دوستوں کی جانب سے، ان قیمتی تحائف میں انہیں ایک شیر کا بچہ اور ایک رائفل بھی ملی تحفے میں۔ وہ ویڈیو ان کی وائرل ہو گئی، تو شاید وہ وائرل ویڈیو حکام کی نظر میں آ گئی، جس کے بعد پھر رجب بٹ صاحب کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے تقریباً چند گھنٹوں کے بعد ہی انہیں پھر شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔